إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. ہم تمام کی عبادتوں کا مستحق ہے، جو اس بات کا مستحق ہے کہ جب بھی ہم مانگیں اسی سے مانگیں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگیں، جو ہماری ہر قسم کی بندگی کا اکیلا مستحق ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو مکافات عمل بنایا ہے. یعنی انسان جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ دیا جائے گا. اچھا عمل کرے گا، اچھا بدلہ دیا جائے گا. عمل اگر برا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بدلہ کبھی دنیا میں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، کبھی آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور کبھی یہ بدلہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جگہ عطا فرماتا ہے. اب یہ بندے کا عمل ہے کہ اسے کس اعتبار سے اللہ رب العالمین بدلہ دے گا، اچھے عمل کے اعتبار سے یا اس کے برے عمل کے اعتبار سے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے اوپر آج کل جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، جو بھی حالات آتے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہی کے دراصل نتائج ہوتے ہیں، جو اثرات کی شکل میں یا مصیبتوں کی شکل میں، اندیشوں کی شکل میں، غم کی شکل میں، چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو، مستقبل سے ہو، یا کوئی ایسی فکر جو ذاتی جس کا تعلق ہو، معاشرتی اور ہمارے سماج اور معاشرے یا پوری ملت کا جس سے تعلق ہو، جو بھی چیزیں مصیبتیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہی ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسے دو ٹوک انداز میں بیان فرما دیا ہے کہ کوئی ڈھکی اور چھپی بات نہیں رہی ہے ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور پانی میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. یہ اعمال کیسے تھے؟ فساد برپا ہوا، ظاہر سی بات، عمل اچھے نہیں تھے، عمل خراب تھے، جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی، فساد پیدا ہوا. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ ان چند اعمال کا بدلہ ہے تاکہ ہم کچھ جو بھی عمل بندے کر رہے ہیں، برے اعمال، چند برے اعمال کا مزہ چکھائیں انہیں، پورے کے پورے نہیں بلکہ چند برے اعمال کا مزہ اللہ رب العالمین سزا کے طور پر بندے کو دیتا ہے کہ جس کو سدھرنا ہے ٹھوکر لگے وہ سدھر جائے، جس کو بکھرنا ہے وہ بکھر جائے. یہ ایک طریقے سے بندے کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے وارننگ یا ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگاہی ہوتی ہے کہ اس وقت اگر بندہ سدھر گیا تو
तो सुधर गया, वरना फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, फसाद बढ़ता रहेगा। तो बंदों के ऊपर, उनके आमाल के ऊपर कोई, या बुरे आमाल के ऊपर कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। और ये चंद आमाल है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने बुरे अमल बंदे करते हैं उन तमाम का तमाम जो है वो बदला दे दे इसी दुनिया में, तो बहुत कम ही लोग शायद बाकी रह जाएं इस रोए ज़मीन पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि चंद आमाल का अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो सज़ा के तौर पर बदला देता है, ताकि सुधरने वाले जो हैं वो सुधर जाएं। आज देखिए, आज हमारे साथ क्या मामलात हैं मुसलमानों की माईशत को लेकर, वक्फ को लेकर, हम अपने ताल्लुक से लेकर नौकरी के ताल्लुक से, रोजी के ताल्लुक से, बच्चों के ताल्लुक से, उनकी तालीम के ताल्लुक से, मुस्तकबिल के जो है वो फिक्र, अंदेशे, माजी के गम, ये तमाम की तमाम मुसीबतें मुसलमानों को घेरी हुई हैं। और उसके अमाल और उसके सबब जो हमारे अमाल हैं, इसका सही से अगर हम तदारुक ना किया तो ये चीज़ें हमारे हाथ से निकलती चली जाएंगी। और माजी में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुसलमानों के हाथों से निकल गई। मुसलमान उस पर कादिर थे, लेकिन मुसलमानों के हाथों से निकलती चली गई, छूटती चली गई। अब मजीद अगर हमें अपने किरदार को हमने नहीं सुधारा, अपने अमाल को हमने नहीं दुरुस्त किया, तो मुस्तकबिल हो या माजी हो, गम भी होगा और फिक्र और अंदेशे भी लाहिक होते रहेंगे। और वो कौम उसी वक्त तरक्की करती है जो अपना मुहासबा करती है, अपना एहतिसाब करती है। और एहतिसाब के लिए सबसे बेहतर और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने अमल को दुरुस्त कर लें। और अमल को दुरुस्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ उसकी कबूलियत के लिए तौहीद को शर्त बता दिया है, वहीं पर एक अहम और अजीम चीज़ का भी जिक्र किया है, वो हमारी रोज़ी होनी चाहिए। हमारी रोज़ी दुरुस्त होनी चाहिए। अगर अमल हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूलियत के दर्जे को पहुँचे, हमारे अमल उस लायक हों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल हों, तो रोज़ी अगर दुरुस्त नहीं हुई तो हम अमल की कबूलियत का जो तवक्को अल्लाह रब्बुल आलमीन से कर रहे हैं वो तवक्को हमारी रायगा जाएगी। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। क्या ईमान वालो, हमने जो पाकीज़ा रोज़ियाँ तुम्हें अता फरमाई है, तुम उन्हीं रोज़ी में से, उन्हीं में से खाओ, उन्हीं में से पियो, उसी से पहनो। यानी एक बंदे को, एक मुसलमान को हुक्म दिया गया है कि अगर वो रोज़ी तलाश कर रहा है, उसकी रोज़ी हलाल होनी चाहिए। अगर वो थक रहा है, अपने आप को थका रहा है, तो हलाल की तगोदो में अपने आप को थकाए। अपने बच्चों को खिला रहा है तो हलाल खिलाए। अपनी बीवी पर, अपने माँ बाप पर खर्च कर रहा है या अल्लाह के रास्ते में ही क्यों ना खर्च कर रहा हो, उसकी सारी की सारी कोशिशें रिज़्क़े हलाल के लिए होनी चाहिए। सारी की सारी जुस्तजू रिज़्क़े हलाल के लिए होनी चाहिए। वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें? कि अल्लाह ने हलाल की तौफीक दी, अल्लाह ने हलाल कमाने की तौफीक दी, अल्लाह ने इस बात की तौफीक दी कि आप हलाल को हलाल जगह से कमाएं और उसके बाद हलाल रास्ते में खर्च करें। बहुत सारे लोग हैं जो हलाल रास्ते से माल तो कमाते हैं लेकिन खर्च करते हैं हराम रास्तों में। हराम रास्तों में अपने माल को ज़ाया कर देते हैं। वो माल जो हलाल था और कमाया भी हलाल तरीके से था, लेकिन खर्च कहाँ कर रहे हैं? हराम रास्तों में। इसीलिए आखिरी में इस आयत करीमा के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल कमाने का, हलाल खाने का, हलाल जगह खर्च करने की तुम्हें तौफीक अता फरमाई। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सच में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है वो इबादत करते हो। और अगर हम देखें इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्सर चीज़ें जो हैं वो हलाल ही रखी हैं। हलाल के मुकाबले में जो हराम चीज़ें हैं बड़ी मुख्तसर और थोड़ी सी हैं, कोई बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त नहीं है उनकी। हाँ, हलाल चीज़ें इतनी हैं जिनका हम शुमार नहीं कर सकते। इसीलिए शरीयत ने हलाल को सिर्फ हलाल बता दिया और जिसको हराम करना था उसे नाम लेकर बता दिया ये चीज़ हराम है, उसके अलावा तमाम चीज़ें हलाल हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, कि वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ों को हलाल ये पैदा कर दिया है। यानी तमाम चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए हलाल बता दिया है। अब वही चीज़ तुम्हारे लिए हराम होगी जिसको शरीयत ने, कुरान और सुन्नत ने हराम करार दिया है। लिहाजा अगर रिज़्क़ की तलाश करनी है तो हराम से बचते हुए रिज़्क़ की तलाश करनी है। माल आम तौर से हलाल है,
لیکن بندہ اگر سود کے ذریعے سے اپنے مال کو کما رہا ہے، رشوت کے ذریعے سے مال کما رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کا کہیں چوری کر رہا ہے، ڈاکہ زنی کر رہا ہے، کسی کو لوٹ رہا ہے، جھوٹ بول کر یا کسی کو بیوقوف بنا کر مال کو کما رہا ہے، تو مال تو فی نفسی حلال ہے، لیکن اس شخص کے حق میں مال حرام ہو گیا۔ بہت سارے لوگ دیکھیے، کتنے بھائی ایسے ہیں یا کتنے والد ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ حصہ نہیں دیتے، جائیداد سے ان کا حصہ مار لیتے ہیں۔ اگرچہ لوگ ان کا حصہ اپنے پاس رکھ لیں، اپنے نام کرا لیں، زندگی بھر پوری دنیا اگر فلاں شخص کو کہے کہ فلاں کی زمین ہے، لیکن حقیقت میں ان کی نہیں تھی، وہ اس کے اہل اور اس کے حقدار نہیں تھے، شرعی طور سے قیامت تک وہ اس کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والوں کر کے خطاب کیا گیا ہے، ایمان والوں کہ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ کوئی بھی مال اگرچہ وہ ذاتی طور پر حلال ہے، لیکن اگر حرام طریقے سے اسے حاصل کیا گیا ہو، اس شخص کے حق میں وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو مبعوث فرمایا، تو بنیادی مقصد آپ کو یا انبیاء و رسول کو بھیجنے کا توحید ہوتا ہے کہ توحید کی دعوت دیں، توحید کی طرف بلائیں، اسی کی طرف راغب کریں، شرک سے ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں، جنت کی رغبت دلائیں۔ یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا یا آپ کو رسول و نبی بنا کر بھیجنے کا ایک اہم بڑا مقصد یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز دی جائے، تاکہ لوگ حلال کمائیں تب عبادت کریں اور ان کی عبادتیں قبولیت کے درجے تک پہنچیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا اور کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ جو لوگ رسول یعنی امی نبی کی، جو لکھنا اور پڑھنا تو نہیں جانتے تھے، ان کی اتباع کرتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ تورات اور انجیل میں ان کے پاس لکھا ہوا پائیں گے۔ اور رسول اور نبی کی صفت کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو مبعوث کیے گئے تھے، اور انبیاء اسی لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ توحید کی دعوت دینا ہے۔ اس کے بعد اخلاق کا اور عمل صالح کی ترغیب دینا ہے۔ سب سے بڑا شر کیا ہے؟ وہ شرک سے یا شرک کرنا ہے، اور سب سے بڑی برائی اگر اس سے منع کرنا ہے تو شرک سے منع کرنا ہے۔ یہ بنیادی مقصد تھا۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ نبی جو ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، خبیث، رذیل اور ذلیل چیزوں کو ان کے لیے جو ہے وہ حرام کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو ہے ایک بڑا مقصد ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جو رزق ہوتا ہے اگر وہ حلال ہو جائے تو یہ حلال رزق انسان اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے، اس کوشش کو یہ کوشش کرنا اور رزق حلال کمانا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ جو ذکر فرمایا اور کہا کہ جو رزق حلال تلاش کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طیبہ، کہ جو آدمی پاکیزہ روزی کھائے، حلال روزی کھاتا ہے، وعمل فی سنت، اور سنت پر اس نے عمل کیا، یعنی شریعت پر عمل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی، جہاں رسول کا حکم آ گیا مان لیا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے تمام لوگ اس کے مخالف ہو جائیں تب بھی اس چیز کو چھوڑ دے۔ یہ سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے کہ بندہ ہر چیز کی مخالفت کو سہ لے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کو وہ برداشت نہیں کرتا ہے، بلکہ اسی پر اڑا رہتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہو۔ اس کے بعد فرمایا اس حدیث میں وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کی شر سے، اس کی تکلیف سے امن میں آ گئے۔ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، کسی کو شر نہیں پہنچاتا، لوگ اس سے بھاگتے نہیں ہیں، لوگ اس کو شر والا نہیں سمجھتے ہیں، خیر والا اسے سمجھتے ہیں۔ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تین چیزیں بیان کی گئی کہ پاکیزہ روزی جس نے کھائی، سنت پر عمل کیا یعنی شریعت پر عمل کیا، اور لوگ جس کے شر سے محفوظ ہو گئے، جس کی تکلیف سے محسوس ہو گئے، یہ محفوظ ہو گئے۔ اب بتائیے اس آدمی کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ صرف یہ آدمی جو لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بشارت دی ہے۔ رزق حلال تو وہ کھاتا ہے، کماتا ہے، یہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے،
لیکن جو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے، یا کم از کم خود اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچاتا، اس آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ، کہ جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے خیر کی کنجی بتا دیا ہے، خیر کی کنجی بنا دیا، اس کے لیے توبہ ہے، جنت کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی خیر جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، یا وہ جہاں جس سماج اور معاشرے میں رہتا ہے، خیر کا مرکز بن کر رہتا ہے، لوگ اس سے الفت محبت کرتے ہیں، اس سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ خیر کا باعث ہے، اس کی موجودگی خیر کا سبب سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی موجود ہے، یہ ہمارے لیے خیر لے کر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور وہ آدمی جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، شر کا سبب بنتا ہے، شر جہاں کہیں بھی ہو اس تک جب پہنچتا ہے تو وہ شر کو بڑھاوا دیتا ہے، شر کو پھیلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے جو شر کا سبب بنتا ہے، کہ جس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ شر کی کنجی بنا دیا ہے۔ لہذا یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رزق کے تعلق سے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ متنبہ رہنا چاہیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، ہم کیا اوڑھ رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، ہماری اولاد کہاں کو، یعنی کیا کیا کن یہ چیزوں میں ہم خرچ کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا لقمہ، ہمارے لقمے سے لے کر ایک ایک چیز، حتیٰ کہ ہمارے جوتے کا تسمہ بھی جو ہے وہ یہ رزق حلال سے ہونا چاہیے۔ اور شریعت نے کیوں اتنی بڑی پابندی لگائی ہے، کیوں بار بار شریعت میں کلوا من الطیبات کہا گیا، حتیٰ کہ صرف مسلمانوں کو نہیں، انبیاء کو بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ رسولو تم اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں عطا کیا انہی میں سے کھاؤ، انہی میں سے پیو اور نیک عمل کرو۔ کیوں اتنی شرط لگائی ہے؟ کیونکہ اس کا ہمارے عمل کا اور رزق کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، کیونکہ جس کا عمل اچھا ہوگا، جس کی روزی اچھی ہوگی، اس کا عمل بھی اچھا ہوگا، جس کی روزی خراب ہوگی اس کا عمل اچھا نہیں ہو سکتا۔ رزق حلال ہوگا تو عمل بھی صالح ہوگا، اگر رزق حرام ہوگا تو عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ یہ شریعت نے یہ بتا دیا ہے ہمیں۔ لہذا جب بھی ہم رزق کے تعلق سے یا رزق کے کوئی بھی بات آئے تو ہم حلال کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں اور حلال کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رزق اور قبولیت عمل میں یہ بھی بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے کہ اگر رزق حلال ہوگا عمل قبولیت کے درجے تک پہنچے گا۔ دیکھیے پہلا اثر بندے کے اوپر اسی وقت پڑ جاتا ہے جب بندہ حرام خوری کے ذریعے سے مال کماتا ہے تو اس کے اندر نیکیوں کی چاہت اور رغبت نہیں رہتی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ نیک کام کرے، یا اگر نیک کام کر بھی رہا ہے تو اس کا عبادتوں میں وہ من یا وہ لذت اور وہ مزہ اسے محسوس ہی نہیں ہوگا، اگرچہ وہ بیان نہ کرے اپنی زبان سے، لوگ نہ جان پائے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک جب بوجھ انسان کے اوپر لاد دیا جاتا ہے تو وہ خیر اور جو مزہ جو نیکیوں کا آتا ہے وہ کبھی محسوس نہیں کرے گا۔ ایک آدمی اگر لالچ کی وجہ سے حرام راستوں سے وہ مال کو جمع کر کے رکھا ہے، آپ دیکھیے دو انسان ہمارے سامنے، ایک نے حرام راستے سے مال کو جمع کیا، ایک نے حلال راستے سے مال جمع کیا ہے۔ حرام راستے سے جو انسان مال اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، آپ اسے دیکھیے زکوٰۃ کے احکام مسائل وہ ان سے بھاگے گا، وہ دور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ اب اسے ایک بوجھ لگنے لگی کہ انسان کی فکر، اس کے عقیدے پہ کس طریقے سے روزی اثر کرتی ہے کہ اب وہ اسے بوجھ سمجھے گا، کیونکہ جس مال کی وجہ سے اس نے حرام راستے کو اختیار کیا ہے اب اسے یہ محسوس ہوگا کہ یہ مال میں کسی کو مفت میں اٹھا کر دے دوں تو اس پر رضامند نہیں ہوگا، اس کا دل گوارا نہیں کرے گا، اگر وہ ادا بھی کر دے تو تب بھی اسے ایک بوجھ محسوس ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، حلال کما رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، اور اللہ نے اسے صاحب زکوٰۃ بنا دیا، اب اس کے باوجود جو ہے صاحب زکوٰۃ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی راہ میں اسے جب خرچ کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو وہ ایسی صورت میں خوشی خوشی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے خرچ کرنے کی توفیق دیا، اللہ رب العالمین نے جو ہے اسے اس بات کی توفیق دی کہ وہ لوگوں پر احسان کر سکے، اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا۔ لہذا یہ دو صورتیں ہمارے سامنے اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب حلال اور حرام میں بندے کو تمیز نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی روزی کمائیں حلال روزی کمائیں،
اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب تک ہمارا خاتمہ ہو اللہ رب العالمین ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ کرے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔